اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ مومنین و مومنات کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، مقام تقوی پر فائز ہو جاؤ۔ بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کو اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ان الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تحقیق شان یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں۔ ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس مہینے کی راتیں بھی باقی تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اور اس مہینے کے تمام لمحات باقی مہینوں کے لمحات سے افضل اور بافضیلت ہیں۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ یعنی اس مہینے میں خالق کائنات میزبان ہے اور اس کے بندے چاہے گناہ گار ہوں یا نیک و صالح ہوں، سب اس کے مہمان ہیں۔ بہت بڑی عظمت ہے کہ عظیم مہینہ خالی ہاتھوں نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا، اس مہینے میں یہ مہینہ تمہارے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرت اور بخشش لے کے آ رہا ہے۔
اور یہ بخشش، رحمت اور مغفرت، ان تمام چیزوں کا نتیجہ وہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا، اور وہ ہے اللہ کا قرب اور اس کی رضا، کہ جس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہشت کی صورت میں عطا فرمایا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے، یعنی اس مہینے میں ہم جیسے گناہ گار رب العالمین کے مہمان ہیں، وہ میزبان ہے، یعنی پوری انسانیت کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ یہ عمومی دعوت ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، پوری انسانیت کو دعوت دے رہا ہے خداوند متعال کہ آؤ میرا دسترخوان مہمانی تمہارے لیے بچھا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں دعوت کر رہا ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ تو چاہیے کہ مہمان کو اپنے میزبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا میزبان کیسے راضی ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھا جائے۔ اس مہینے میں بالخصوص اس مہینے کے روزے اور عبادات سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کے روزے اور عبادات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وامن علینا برضا وہب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخیرہ ما ننال به من سعة رحمتک وفوزا عندک۔ اللہم صلی علی محمد۔